السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ وَإِن كُنتُ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ، پڑھائیں نماز، لَهُمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھانے کے لیے، جب آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ آیت جو ہے یہ حالت جنگ میں یعنی صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے۔ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ ہو نماز پڑھ لے، معاکا، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ فَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اور آئے دوسرا گروہ، اخرى یعنی دوسرا، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ جس نے لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ پڑھیں نماز آپ کے ساتھ۔ یعنی ایک گروہ جنگ میں نبردست ماں ہو، ان کے سامنے اسلحہ بند ہو، جنگ میں جاری مصروف ہو، یہ دو گروہ یعنی بن جائیں، ایک دشمنوں کا مقابلہ کرے اور ایک گروہ آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھے۔ اور جب یہ ایک رکعت پڑھ چکے ہیں تو یہ چلے جائیں جنگ کی حالت میں، کفار کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں، اور دوسرا گروہ وہ آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھے۔ تو اسی کے اس طرح یعنی عملی صورت اس طرح کی بنتی ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان، اپنے اسلحہ یعنی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو رہیں، اپنا اسلحہ جو ہے وہ تیار رکھیں اپنے پاس۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، یہ کافر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم جب غفلت میں ہوں، ان اسلحتکم او امتعتکم، اپنے اسلحے اور ساز و سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ یک بارگی تم پر حملہ کریں۔ یعنی اگر یہ میں یہاں ابھی جو چند پچھلے الفاظ میں فرمایا کہ وہ اپنے اسلحے کی حفاظت، اپنے سامان کی حفاظت اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جو کفار ہیں وہ موقع کی طاق میں بیٹھے ہیں کہ تم تھوڑا سا اسلحے سے غافل ہو جاؤ اپنے ساز و سامان سے تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے یا بارش ہے تو تم اپنا جو اسلحہ ہے اس کو رکھ لو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنا اسلحہ اتار رکھو، اگر یعنی تمہاری جو حالت ہے اس طرح کی ہے کہ بیماری کی حالت ہے یا کوئی موسمی ایسی حالت ہے، لیکن چکنے رہو۔ یعنی اس میں یہ مقصد اللہ تعالیٰ کے بیان فرمانے کا یہ کہ اس میں تم چکنے رہو، اپنے دشمن سے چکنے رہو، سستی نہ کرو۔ وَخُذُوهُ حِذْرَكُمْ، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو، اگر تم نے اسلحہ بھی رکھا بھی ہے ایک سائڈ پہ تو تم چکنے رہو، بچاؤ کا اپنا سامان جو ہے وہ پورا کر لیا کرو۔ یعنی جو نیزہ تلوار ہے جسم سے بندھے ہوئے ہیں، اس حالت میں بعض اوقات نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ اسلحہ کھول کر علیحدہ رکھنے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا بشرط کہ جنگ کی حالت میں اجازت تو ہے، لیکن ڈھال وغیرہ اس طرح کا جو ضروری سامان ہے وہ اپنے پاس رکھیں، تاکہ اچانک حملہ اگر ہو جائے
تو اس میں فوری اپنے بچاؤ کا بندوبست کیا جا سکے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کس طرح باریک نکات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو جب باہر بھیجتی ہے، وہ اس کو سمجھاتی ہے بیٹا ایسا کرنا، چیز کو سنبھال کے رکھنا، ادھر ادھر نہ ہو جانا، چیز رکھو گا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ یعنی یہ کس طرح ایک اللہ رب العزت کیسے پیار کے انداز میں اپنے مجاہدین کو جو اللہ کی راہ میں نبرد آزمائے سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اسلحہ نہیں رکھنا، جو کفار ہیں ان سے چکنے رہنا ہے، اگر رکھو بھی تو احتیاط کرنی ہے ان سب باتوں میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 14 مرتبہ جو ہے صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ یعنی یہ حدیث اس سے قبل بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، صحیح مسلم میں یہ ہے 687 نمبر پہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے نماز فرض کیا ہے، حضر میں یعنی عام حالت میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں، اور جنگ کی حالت یا خوف کی حالت میں 1 رکعت۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس طرح 14 مرتبہ جو تاریخ سے ملتا ہے یا حدیث مبارکہ سے جو نکلتا ہے کہ 14 مرتبہ تقریباً جو ہے آپ نے یہ مختلف اوقات میں جنگ کی حالت میں نماز اس طرح پڑھی، اور بعض موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں نماز کو مؤخر بھی کیا ہے۔ یہاں یہ امر جو بہت ہی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ سمجھایا ہے، پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی۔ یعنی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے جنگ میں بھی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، چہ جائے کہ ہم عام حالت میں بھی نماز نہ پڑھیں۔ تو بعض لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی باقی مال ٹھیک ہوں، آدمی رزق حلال کرے کہ اس کو تنگ نہ کرے، جی ایماندار ہو، یہ وہ ہو، نماز نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمانداری اپنی جگہ پہ، رزق حلال کمانا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے، نظر انداز نہیں اس بات کو کیا جا سکتا، لیکن نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں جنگ کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کیوں سمجھا رہے ہیں اپنے ابھی کو اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، یعنی پڑھنی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ مختصر کر دی اللہ نے، لیکن اللہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں اپنے محبوب کو جب جنگ کی حالت میں تم وہ تو نماز مؤخر کر کے پڑھ لیا کرو، قضا کر کے پڑھ لیا کرو، یا نہ بھی پڑھو گے چونکہ تم ایک اللہ کا بہت بڑا ایک فریضہ اللہ کی طرف سے ایک جام دے رہے ہو، چلو نماز نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، رعایت کر دی ہے اللہ نے، سفر میں رعایت کر دی ہے، لیکن نماز کو چھوڑنا یہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے۔ تو پھر مسلمان بھائیوں بہنوں سے، جو بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے نماز چھوڑنے کی رعایت کہیں بھی نہیں دی، کہیں بھی، کسی بھی جگہ۔ قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، ایک ایک آیت کو جہاں نماز کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ سے دیکھ لیں، نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم اس بارے میں بڑی سستی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ امر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نماز کو چھوڑنا گویا اسلام سے روگردانی ہے، اسلام سے منہ موڑنا ہے، اسلام سے نکلنا ہے، ایمان سے نکلنا ہے۔ نماز کو اب جو بھی کہہ سکیں، یعنی نماز سب سے دین اسلام کا اہم ضروری رکن ہے، اللہ کا سب سے اہم حکم ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس میں کوئی گنجائش، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں باقاعدگی سے، اہتمام کے ساتھ، وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔